ایران کا نیا سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی کسی نے آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے اس نام کو سن کر اسے ریجیکٹ کیا۔ کیونکہ عام لوگ اس مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجتبی خامنائی آخر ہے۔ اور اس سے پہلے مجتبی کا باپ علی خامنائی ایک سادہ اور سافٹ انسان، لیکن اب یہ جو نیا سپریم لیڈر بنا ہے مجتبی علی خامنائی، اپنے باپ سے بالکل مختلف انسان ہے، بلکہ وہ بچپن سے ہی ایران کی فوج میں ایک عام فوجی کی طرح لڑتا رہا۔ ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں ایک ایسا سپریم لیڈر آیا ہے جو ایک عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک واریر ہے، ایسا سپریم لیڈر۔ لیکن آخر مجتبی خامنائی یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا، اس کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی۔ آخر خمینی کی طاقت اتنی بڑی کہ ایران کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے ایران کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے مجبور ہوا، اور اس طرح خمینی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا۔ جیسے خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈرز کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کی بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکیاں دیا کرتا۔ اس لیے امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈرز پہلے دن سے ہی خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے، اور آخر انہیں یہ راستہ ایران کے پاس ایک ایسا ملک عراق ہے جس میں ایک نیا لیڈر جو ان سپر پاورز کے لیے خمینی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین۔ اسی کے ساتھ صدام حسین نے ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع۔ لیکن جیسے ہی ایران کی جنگ شروع ہوئی، ایران کے صدر کو ایک دھماکے میں مار دیا، جس کے بعد ایران کا نیا صدر علی خامنائی۔ اب جب علی خامنائی عراق کے ساتھ جنگ میں مصروف، ان کے گھر میں ان کا 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح سکول جاتا، اور مجتبی بچپن سے ایران کی جنگ پر بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ مطلب مجتبی کا سارا بچپن ایک جنگ کے بیچ میں گزرا، اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال، مجتبی بھی ایک عام فوجی کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ میں لڑنے لگا۔ اس وقت مجتبی ایران کے صدر کا بیٹا، اور کہا جاتا ہے اب بھی وہ جنگ میں فرنٹ لائن میں جا کر لڑا کرتا۔ اس طرح مجتبی اپنی بٹالین کے ساتھ عراق میں گھس کر عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہراتا رہا۔ لیکن اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ایران اور عراق نے یہ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی۔
جس سے 8 سالہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے پہلے سپریم لیڈر امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس جگہ پر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اب ایران کا نیا سپریم لیڈر کون؟ اس لیے ایران کے 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع۔ اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے اسکالرز نے علی خامنہئی کو، جو 70% ووٹ۔ اسی کے ساتھ علی خامنہئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ اب مجتبیٰ صرف ایران کے صدر کا بیٹا نہیں، بلکہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا بھی بیٹا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں مرے، بلکہ ایران کی فوج میں رہا، اور اسی طرح اگلے 10 سال تک مجتبیٰ خامنہئی اور ایران کی فوج کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق، اور اب تک مجتبیٰ ایک اسکالرز کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کے فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا ہے۔ آخر ایران کی فوج میں 10 سال رہنے کے بعد مجتبیٰ ایک اسکالر بننے کی تیاری کرتا ہے، جس کے بعد مجتبیٰ کو پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا۔ اس طرح مجتبیٰ ایران کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب جب مجتبیٰ یہاں پڑھ رہا تھا، اسی دور میں عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی بھی دشمنی شروع ہو گئی، اور اب صدام بالکل بدل چکا تھا۔ وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا۔ اس لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد اب امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل صدام پر بار بار جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے لگا۔ صدام حسین بار بار کہتا رہا اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، لیکن تب بھی امریکہ نے اس کی بات نہیں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ عراق میں کوئی ایٹم بم نہیں بن رہا، لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں، اور عراق کے بعد اب ایران پر بھی ایٹم بم بنانے کا الزام لگا کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے لگا۔ یہ دیکھ کر ایران کے بڑے بڑے اسکالرز نے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ ہم بے شک ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے، اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ آخر ایران کے سپریم لیڈر نے یہ تمام ڈیبیٹ ختم اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں ممنوع ہے۔ لیکن علی خامنہئی کے اس فتوے سے ہر کوئی خوش نہیں، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے، اور کہا جاتا ہے ان اسکالرز کے ساتھ مجتبیٰ بھی شامل جو چاہتا تھا ایران بھی ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا نہ ایران میں کسی کو پتا تھا اور نہ ایران سے باہر، بلکہ اب تک کچھ تصویروں کے علاوہ مجتبیٰ خامنہئی کو نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا۔
मुज्तबा सुप्रीम लीडर का बेटा होने के बावजूद पूरी दुनिया से था। लेकिन आज से 20 साल पहले दुनिया की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जिसमें लिखा था कि मुज्तबा खामनाई मीडिया में तो कहीं नहीं दिखता, कहीं नजर नहीं आता, लेकिन मुज्तबा ईरान के पावरफुल लोगों में से एक है, जिसे ईरान एक बहादुर और फोर्सफुल लीडर मानती है। और इन डॉक्यूमेंट्स में 20 साल पहले ये लिखा था कि हो सकता है आगे जाकर एक दिन मुज्तबा खामनाई पूरी ईरान का सुप्रीम लीडर बने, क्योंकि इसके पास अभी से ईरान की फौज, ईरान की इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इन लीक्स के अंदर ये भी लिखा था मुज्तबा खामनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब एटम बम के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक, और इन्हीं से अमेरिका और इस्राइल 20 साल पहले से मुज्तबा खामनाई के हर स्टेप को गौर से मॉनिटर करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद भी मुज्तबा खामनाई दुनिया के कैमरों और मीडिया से हमेशा दूर रहे, और पिछले 15 सालों से मीडिया में मुज्तबा खामनाई की कुछ तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दुनिया के मीडिया से गायब होने के बावजूद अमेरिका ने मुज्तबा खामनाई पर भारी पाबंदियां और सैंक्शंस लगे, क्योंकि उन्हें पता था मुज्तबा खामनाई का ईरान की फौज और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इस्राइल बार बार कहने लगा कि अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, इसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि वो भी ईरान पर हमला करे। ये देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें पता है हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बम बनाने के खिलाफ एक फतवा मौजूद है, लेकिन अमेरिका और इस्राइल इसी तरह हमें हर तरह से घेरते रहे और हमारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठे, बल्कि बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह एटम बम के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेंगे। और आखिर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर सिक्योरिटी अली लारजानी ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन तब तक अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और हमले के पहले ही दिन मुज्तबा खामनाई ने अपने बाप और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अली खामनाई को खो दिया। इन हमलों में मुज्तबा की मां भी शहीद हुई और मुज्तबा की बीवी भी इन हमलों में शहीद हो गई और इन हमलों में उनका बेटा भी शहीद हो। मतलब कुछ ही दिनों में मुज्तबा के खानदान के तमाम करीबी लोगों को शहीद कर दिया। अब अली खामनाई के बाद ईरान का कोई और सुप्रीम लीडर नहीं था। कहा जाता है कि पूरा ईरान एक आदमी की तरफ देख रहा जो इस जंग के दौरान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा थामकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इस्राइल से बचा सके। इसीलिए बाजारों और सड़कों पर हर जगह लोग मुज्तबा खामनाई के नारे लगा रहे। लेकिन वहां इस्राइल ने भी ऐलान किया अली खामनाई के बाद जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे सबसे पहले मारेंगे। मगर मुज्तबा अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद अब पीछे हटने वाला।
اس لیے ایران کا نیا سپریم لیڈر چننے کے لیے ایک بار دوبارہ ایران کے 88 سب سے بڑے اسکالرز اکٹھے ہوئے، جس طرح آج سے 40 سال پہلے امام خمینی کے فوت ہونے کے بعد اکٹھے ہوئے۔ پر امریکہ نے یہ دیکھ کر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر مجتبی خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر بنیں گے تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی کو روکنے کے لیے بار بار دھمکیاں دینے لگے، لیکن ان دھمکیوں کے بعد بھی ایران کے اسکالرز نہیں رکے، اور تمام 88 اسکالرز نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ سید علی خامنہئی کا بیٹا ہوگا، سید مجتبی علی خامنہئی۔